بالکل عامر صاحب، مشال ملک نے جو ہے وہ ہمیں جوائن کیا ہے، بہت شکریہ مشال وقت نکالنے کے لیے. کیا کہیں گی بھارت کے فالس فلیگ آپریشن پر، بھونڈی حرکتوں پر، سوشل میڈیا پروپیگنڈے پر؟ دیکھیے سب سے بڑی بات یہ کہ اتنا تیزی سے یہ آپریشن کوئی ہوا ہے ان کا، ڈیفینیٹلی فالس فلیگ آپریشن، اور کوئی انویسٹیگیشن کچھ بھی نہیں ہے، ایویڈنسز بھی نہیں اکٹھے ہوئے، کچھ بھی نہیں ہوا، کوئی فیکٹ فائنڈنگ مشنز بھی نہیں وہاں پہ گئے، نہ کوئی امپارشل قسم کی ہوئی ہے. اس سے سب سے پہلے 5 منٹ میں the blame is coming on Pakistan, it's coming on the Kashmiri struggle. اور ٹک 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 کچھ ہی گھنٹوں کے بعد مائیکل کلگم جو کہ ساؤتھ ایشیا کے ایک ایکسپرٹ ہے امریکہ کے، ہی از لیکنگ اے نیوز پبلکلی گلوبلی آف دا ایکسپیکٹڈ پوائنٹ جو ریئیکشنز آئیں گے فرام انڈیا، اور وہی ہوا. تو یہ بھی کچھ سمجھ سے باہر ہے کہ واٹ از ہیپننگ اینڈ یو نو ہاؤ کوئکلی like they've gone towards water terrorism, the Indian state right now, and I just fail to understand کہ اتنا quickly اتنا swiftly یہ سب کچھ جیسے کیا جا رہا ہے، جیسے کہ پورا orchestrated ہے، scripted ہے، اور دھڑا دھڑ ایک کے بعد دوسری. ابھی بھی جیلم میں انہوں نے اتنا زیادہ پانی بھیج دیا یہاں پہ فلڈنگ کے لیے، تو مطلب ایوری مومنٹ از لائک یو نو ٹوٹلی انیکسپیکٹڈ. nobody coming forward to stop this Indian aggression and trying to link their own جو انہوں نے خود ہی، کیونکہ اس کا بینیفیشری کوئی بھی نہیں ہو سکتا اینڈ آف دا ڈے. ویسے مشال پہلی دفعہ تو نہیں ہوا یہ جو جیلوں میں پانی انہوں نے چھوڑا ہے، یہ آج کی تازہ خبر ہے. اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ بھارت کی جانب سے قانون کی خلاف ورزی کی گئی ہے، یہ پہلی دفعہ تو نہیں ہوا. پہلے بھی نہیں ہوا، مطلب پہلی دفعہ نہیں ہوا، مگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک پوری ایک سیریز ہے ان کے جو اٹیکس جو فالس فلیگ کیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے بی جے پی کو بہت بڑی ایک ایبسولوٹ میجورٹی بھی ملی پلوامہ اٹیک کے بعد. آپ کو یاد ہوگا بہت بڑا انسینٹیو ان کو ملتا رہا ہے، چاہے اری اٹیک کی بات کریں بی جے پی کی گورنمنٹ، کارگل اٹیک بی جے پی گورنمنٹ، پلوامہ اٹیک کی گورنمنٹ، امرناتھ کا جو ٹائم تھا اس وقت بھی انہوں نے بہت اس کو فائدہ اٹھایا، پھر پٹھان کوٹ، اور اب یہ پلوامہ 5th تو مشال آپ کیا کہتی ہیں کہ 2019 کے بعد پلوامہ کے واقعے کے بعد کیا یہ ایپیسوڈ ریکیپ کرنا چاہ رہا ہے بھارت؟ بالکل، یہ پھر سے ہو رہا ہے. وہی جو ایک بک ہے نا دا میڈوز، اس کے اندر وہ جو کشمیر 1995 where the terror began، تو وہ تو بالکل مطلب کہ یہ کلاسیکل فالس فلیگ آپریشن ہے انڈین ایجنسیز کا، اور اس وقت کیا جا رہا ہے جس طرح ایئر 2000 میں کیا گیا تھا جس سنگھ پورہ کی جو اساسینیشن کی گئی تھی سکھوں کی، بل کلنٹن واز دیئر، اور اسی طرح کی ہی جو ہے یہ ریپیٹ ہوا ہے جب پریزیڈنٹ جے ڈی وینس وہاں پہ تھے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے سعودیہ جانا تھا. تو یہ انہوں نے اپنی طرف سے وہ ایسی ٹائمنگ کوئی چوز کی ہے. اور ایک اور چیز جو بہت حیران کن ہے کہ اس سے ایک دن پہلے جو تھا، جو سکھ یاتری تھے وہ پاکستان سے واپس ہندوستان جا رہے تھے، ہزاروں کی تعداد میں تھے، آئی تھنک 1000 سے ابو سے، ان کی ایگزیکٹ مجھے نہیں پتا کتنا نمبر تھا، بٹ دے ریٹرن. یہ بھی ایک بہت بڑا جو ایک مطلب ٹارگٹ ہے، کیونکہ سکھوں کے ساتھ بھی آر ایس ایس اور بی جے پی کی بہت زیادہ ان کے ساتھ بھی ہے. اور پھر وہاں پہ بھی جو انہوں نے جو اٹیک ہوا ہے 10 لاکھ فوج میں، ہر 10 فٹ پہ وہاں پہ انڈین آرمی، کیونکہ میں تو وہاں رہتی ہوں نا، ہمیں تو پتہ ہے اتنی زیادہ، اس سے بھی زیادہ بڑھ گئی ہے جو ان کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، اتنے بڑے بڑے ان کے ایڈیشنل بٹالینز، نیٹ ورک سارے. بٹ کیا وجہ ہے کہ وہاں پہ کوئی مطلب یونیفارم کے اندر بندہ جا کے انہی کا ویپن لے کے مار دیتا ہے سب کو. So it's beyond my, you know, so obviously they're trying to create a propaganda as always جو ان کا رہا ہے. یہ جو آپ نے لفظ استعمال کیا مشائل کے orchestrated ہے، واقعی وہ لگ رہا تھا کسی سمفنی کی طرح بجنے لگے ان کا جو پروپیگنڈا مشین ہے. اور یہاں پہ یہ چیز سمجھنے کی ہے کہ جی پہلگام کا جو علاقہ ہے اس سے جو کلوزسٹ علاقہ ہے نا ایل او سی کا، وہ 150 کلومیٹر ہے، ورنہ کہیں پہ 210 ہے، کہیں پہ 250 ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا جیسے یہ مشال بتا رہی ہیں کہ ہر قدم پہ جو ہے آپ کی چیکنگ ہوتی ہے. وہ ابھی میں سن رہا تھا کسی وہ کشمیری کا کہ جی مچھلی لانا مشکل ہوتا ہے، ہمیں سبزی لانا مشکل ہوتا ہے کہ قدم قدم پہ آپ ہمیں ہماری تذلیل کرتے ہیں اور ہماری چیکنگ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بڑا وہ ایک میرے خیال میں بہت اہم یہ نقطہ ہے کہ جو مشال صاحبہ نے بتایا ہے. جی مشال، دیکھیے ان سب جتنے بھی واقعات ہوئے نا عامر صاحب، آئی ٹوٹلی ایگری ود یو کہ اتنا ڈسٹینس بھی ہے ایل او سی سے، اور تو یہ سارے یہی دکھا رہے ہیں کہ ایک چیز جو بہت زیادہ ان میں کامن ہے کہ بھارت کا جو رد عمل ہے وہ اس قدر مجھے لگتا ہے منظم اور فیصلہ کن ہوتا ہے، اور اتنا جلدی ہو جاتا ہے سب کو، جیسے لگتا ہے کہ جیسے کہ پورا کا پورا جو سانحہ ہے کسی مطلب کہ بالی ووڈ فلم کی
جو ہے وہ پوری کی پوری اسکرپٹ ہے اس کو پلے کیا جا رہا ہے. اور انفارچونیٹلی جو بہت بڑی ٹریجڈی ہے کہ ایک پنچنگ بیگ کے طور پہ کشمیر کا جو علاقہ ہے, کشمیر کے عوام کو یہ مس یوز کرتے ہیں. اور ایک اور نقطے پہ اگر آپ غور کریں کہ جو آپ نے کہا نا کہ پنچنگ بیگ, اب ایک طرف ان کا بیانیہ بھارت کا یہ کہ جی اکراس دا بارڈر جو ہے مبینہ طور پہ جو ہے ملیٹنٹس جو ہیں وہ آتے ہیں, پھر لیکن آپ آج کی خبریں اگر آپ پڑھیں تو انہوں نے جیسے ہی اس کا پہلگام کا واقعہ ہوا تو وہاں کشمیریوں کے گھروں کو ڈھانا شروع کر دیا اور یہ کہہ کے ڈھایا کہ جن کا تعلق لشکر طیبہ سے ہے. اب لشکر طیبہ پہ پاکستان میں 2002 میں پابندی لگی, JUD کے اوپر جماعت الدعوہ پہ پابندی لگی, تو یہاں تو ایگزسٹ نہیں کرتی ہے. تو آپ وہاں کی اپنی جو مقامی جدوجہد آزادی ہے یا وہاں پہ جو اور لوگ ہیں جو آزادی کی بات کرتے ہیں, آپ ان کے گھروں کو جو ہے وہ آپ کہتے ہیں قرون وسطیٰ کے زمانے کی طرح جی گھر گرا دو, مسمار کر دو. پھر وہاں پر کشمیری جو نوجوان پڑھنے گئے ہوئے دیگر یونیورسٹیز میں شمالی بھارت کے اندر, ان بچوں پہ حملے ہو رہے ہیں. اور اس کا خود جو ان کے کٹ پتلی وزیر اعلیٰ ہیں عمر عبداللہ صاحب, وہ خود انہوں نے اپنے ایکس کے اکاؤنٹ پہ اس کا شکایت کی کہ جی دیکھیں کشمیریوں کے ساتھ جو ہیں انتہا پسند ہندو کیا سلوک کر رہے ہیں. تو یہ تمام ایک آپ دیکھیں کہ خود ان کی اپنی اسٹوری لائن میں کتنے کنٹرڈکشنز ہیں. اور ایون مشال ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ نیرج چوپڑا نے جو ارشد انویٹیشن بھیجا تھا اس پہ بھی نیرج چوپڑا کو کافی سخت مشکلات کا اب سامنا کرنا پڑ رہا ہے, تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو اب تو بھارت کے اندر سے ہی مودی کے لیے جو ہے وہ آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں. دیکھیں بات سمپل سی ہے کہ دیکھیں انہوں نے جو کچھ 5 اگست کو کیا تو پلوامہ پہ ہمارا جو اتنا موقف سٹرونگ نہیں تھا فائٹ بیک کرنے کا. ہم لوگوں کو جو را کی جو دہشت گردوں کی ایک بہت بڑی لسٹ ہے وہ اقوام متحدہ میں بھی دیں, فیٹف میں بھیجیں جو یہ دہشت گردی کریں. پوری دنیا شور مچا رہی ہے جو ان کا ٹرانس نیشنل ٹیررزم ہے. میری والدہ شہید ہوئی ہیں, ان کو زہر دیا گیا, یہاں تک ہمارے گھر تک یہ پہنچ گیا. اور کھلے عام انہوں نے ہمیں تھریٹس کی تھی, گھر میں گھس کے ماریں گے, جلسوں میں بھی, اور ویسے بھی انہوں نے دی ہوئی تھی. تو اگر ہم اپنی جو سفارتی جو مشنز ہیں نا ہم ان کو بھی یہ کہیں کہ بس یہ ٹریک ٹو بہت سال کر لیا, بہت زیادہ لینینسی کر دی کہ ڈائلاگ ہو, کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہوں, اس میں ایمانداری سے نکل کے اب خود آپ کے اتنا کچھ ہو گیا, لاشوں کا وہاں ڈھیر ہے, یاسین صاحب کو پھانسی گھاٹ پر چڑھانا چاہ رہے ہیں. میں نے یہ پچھلے مہینے بھی کہا تھا, اس سے پچھلے مہینے بھی کہا تھا, اور میں کب سے کہہ رہی ہوں کہ پاکستانی قوم تب نکلے گی باہر جب وہ پانی بند کر دیں گے. پانی کیونکہ ہمارے خون سے آتا ہے کشمیر, تب لوگ نکلیں گے. یہ بہت سی ہمیں بھی نا اب اپنی وہ ڈیفینسو کی پالیسی کی بجائے افینسو کی پالیسی ہونی چاہیے. بالکل مشال ملک, پاکستان کی جو قوم ہے وہ پاکستان کی جو فوج ہے وہ یکجا ہے اور متحد ہے, اور ان کا یہی پیغام ہے کہ جب بھی پاکستان پہ کوئی مشکل آئے گی ہم فیس کریں گے. مشال آپ سے سوال یہ کروں گی میں کہ ایٹمی جنگ نے نہ صرف جنوبی ایشیا بلکہ پوری دنیا کے لیے تباہ کن ثابت ہوگی. بھارت کے عقل میں یہ بات کیوں نہیں آتی ہے کہ بھارت کو بھی اس کا بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا؟ دیکھیں سب سے بڑی بات ہے کہ ہمیں ہمیشہ پتہ ہے نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے اور اس پہ جنگیں بھی ہوئی ہیں دونوں ممالک کی. ہماری جو پالیسی رہی ہے جہاں ہمارا فیلئر ہے, جو اب ہم نے نہیں کرنا آئندہ, وہ ہے کہ مذمت جس سے وہ زیادہ شیئر ہوا ہے, مذمت, قراردادیں, صبر کا مظاہرہ کرنا اور پھر امن کی خواہش کرنا. تو ہم لوگ سب جانتے ہیں کہ بھارت کو صرف ایک بہانہ چاہیے ہوتا ہے, اور ایک بہانہ ہے اس کا میڈیا, اس کی فوج ہے, اس کی ایجنسیز ہیں, اور اس کی سفارتکاری کا جو پورا ایک نیٹ ورک جو مل کے تیار کرتا ہے. تو ہمیں اب یہ سوچنا ہے کہ ہم لوگوں نے یا یہ جواب دینا ہے ہندوستان کو کیا بھارت واقعی اس کے اندر جو ہے وہ انوالوڈ ہے, کیا ہم نے اس کے جو فیکٹ فائنڈنگ کوئی ابھی رپورٹ بھی نہیں آئی ہے, اس سے پہلے ہی ہم لوگ اگر ان کو کہیں یہ کہ جی ہم بھی اس کے اندر آئیں گے. مگر سارے سوائے تو سب کے سامنے, نہتے کشمیریوں کو جو شہید کیا جا رہا ہے, فائدہ کس کو ہو رہا ہے, قتل کون کر رہا ہے, ہماری ٹورزم انڈسٹری جو ہے بلینز آف ڈالرز کا نقصان ہوا ہے کشمیر کی ٹورزم انڈسٹری کو. اس واقعے سے پہلے بھی نہیں آ رہے تھے 5 اگست کے بعد ٹورسٹ, اب تو کوئی بھی نہیں وہاں پر آئے گا. تو بھوکے پیاسے ٹورزم تو بھارت کا بھی خراب ہو رہا ہے. اگر آپ کو یاد ہو کہ وہ جو فیک ویڈیو آئی ہے جس میں وہ کپل جو ہے وہ خود آ کے منظر عام پر کہہ رہا ہے کہ ہماری ویڈیو کو غلط طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے, اور ہمیں خود نہیں پتا کہ بھارت ہماری ویڈیو کو کیوں استعمال کر رہا ہے. بھارت پورے انڈیا کے اندر جو ہندوتوا ہے, RSS, شیو سینا کے جو لوگ ہیں وہ ہمارے کشمیریوں کو اس وقت قتل کر رہے ہیں, ان کو مار رہے ہیں, ان کو پیٹ رہے ہیں. ایک تو مقبوضہ کشمیر میں بھی ان کے گھروں کو جو ہے وہ ڈیمولش کیا جا رہا ہے, بٹ انڈیا کے اندر بھی جو ان کے خلاف جو ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے, ان کو ختم کر دیا جائے, تو وہ بھی ایک بہت خوفناک لہر جو ہے پورے ہندوستان کے اندر بھی جو کشمیری ہیں اور مقبوضہ کشمیر میں بھی. بالکل مشال, آپ کی بات بالکل درست ہے کہ بھارت جو ہے وہ اپنے عوام کو ہی اپنا دشمن بنا رہا ہے. مشال ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ نے ہمیں اپنے قیمتی وقت دیا, آپ کا بہت شکریہ.